بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی رمضان المبارک کے قابل ہیں؟ کیا ہمارا دل اتنا ہی پاک صاف ہے؟ کیا ہماری زبان پاک ہے؟ کیا ہمارے اعمال قبول ہونے کے قابل ہیں؟ ہم سال بھر رمضان المبارک کا انتظار تو کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، ایک تیاری کا مہینہ، ایک صفائی کا مہینہ، ایک اصلاح کا مہینہ۔ یہ ہے ماہ شعبان، وہ مہینہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ گزارا۔ عزیز دوستو، ہم بات کر رہے ہیں شعبان المعظم کے مہینے کی۔ ماہ شعبان اسلامی مہینوں میں 8ویں نمبر پر آنے والا مہینہ ہے، لیکن اپنی لفظی معنیت اور اہمیت کے پیش نظر اس کا شمار ان خاص مہینوں میں ہوتا ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اس مہینے کے نام سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت گزار کو شرف و عزت، علم و مرتبت، احسان و نیکی کی توفیق، الفت الہی اور قلبی و باطنی نورانیت کی عطا کے ساتھ ظاہری طور پر رحمت الہی کے اثرات اس کے جسمانی قد و خال پر نظر آتے ہیں۔ عزیز دوستو، شعبان المعظم میں عبادت گزار، نیکوکار اور خیر کا طلبگار، بھلائی کی خواستگار، اچھائی کا خوگر اپنے ان نیک اعمال کی آبیاری کرتا ہے جن کے بیج رجب المجرب میں بوتا ہے۔ عزیز دوستو، اس مہینے اپنی آخرت کو سنوارنے والا خیر اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اپنے ارادوں کو نیکی سے بھرپور اور اعمال کی بجاوری کے لیے عملی جامہ پہنتا ہے، کیونکہ اس مہینے عطائے خداوندی کی بے پناہ بارشیں اعمال صالحہ کرنے والوں پر چھما چھم برستی ہیں، نیکی کی توفیق ارزاں ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے بنجر زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، ذکر اللہ سے قلب کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس سے متصل مہینے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے حسنات سے جسم کی طہارت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان المعظم کے آغاز سے ہی دنیاوی معاملات سے فراغت پا کر اپنے جسموں کو عبادات کا عادی بنانے کے لیے تلاوت قرآن پاک، کثرت نوافل، توبہ اور استغفار اور تسبیحات و تکبیرات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، تعظیم شعبان کی پاسداری سے مسلمانوں پر رحمت الہی کا ایسا نزول ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیز رفتار میں آنے والا پانی گھاٹی میں جمع ہو کر سکون پذیر ہوتا ہے، اور ایسے ہی شعبان کی عظمت کے پیش نظر اس کی تعظیم کرنے والے پر رحمت الہی موسلا دھار بارش کی طرح برس کر مومن کے دل میں قرار پذیر ہوتی ہے، جس سے عبادت کی کلیاں پھوٹتی ہیں، نیکی کے ثمرات لگتے ہیں۔ ایک حدیث میں شعبان کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی بھلائیاں
شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ عزیز دوستو، ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب پھیلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان المبارک سے جا ملے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے۔ عزیز دوستو، شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں تشریف فرما کر شعبان میں عبادت کرنے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خود سرکار دو عالم کا معمول تھا کہ اس مہینے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک ارشادی گرامی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ عزیز دوستو، اسلامی مہینہ شعبان استغفار، توبہ کرنے اور اللہ پاک کی رحمت پانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال صفحہ نامہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال کی ساری کارکردگیاں پیش خداوندی ہوتی ہیں۔ گزشتہ سال کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اور نئے سال کی شروعات نئے اعمال سے ہوتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی کیا ہم توبہ استغفار سے اپنے اعمال کی بدکاریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تاکہ نصف شعبان جب نامہ اعمال کا دفتر لپیٹا جائے تو ہمارے دفتر اعمال میں سیاہکاریوں کی جگہ نیکیاں درج ہوں، اور ہم اپنے رب کے حضور سرخ رو ہوں، یا پھر اس عظمت اور شان والے مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیں، اور جب فصل کی کٹائی کا مہینہ آئے تو ہم پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہو کہ ہم رمضان المبارک کو بھی عبادت کے بجائے سستی میں گزار دیں اور بخشش کا سامان بھی نہ ہو سکے۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کے رستے پر لے کر چلو۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کریں، تاکہ انوار الہی کی تجلی سے
سینے کے کینے دور ہو جائیں اور غفلت کی چادر تن سے جدا ہو جائے، اور پھر بدن پر عبادت کی لذت اور کیف کے اثرات اس طرح مرتب ہوں کہ پھر دل گناہوں کی طرف نہ جائے۔ تلاوت قرآن پاک کا مہینہ۔ تلاوت قرآن پاک کے مہینے شعبان کے بارے میں حضرت الحسن بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں یعنی ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی ہے۔ عزیز دوستو، ماہ شعبان آقا کا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں ارشاد ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی اہمیت اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے کی وجہ سے مزید 2 چند ہو جاتی ہے، اور پھر اس مہینے میں شب برات یعنی عظمت و شانوں والی رات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی تعظیم اور روحانی تیاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ یعنی رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری اور اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا ہے، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی طرف اعمال کا اٹھایا جانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ عزیز دوستو، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ آپ کا سال بھر کا عمل اللہ پاک کے سامنے پیش ہونے والا ہے، اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہو یا پھر استغفار، درود اور نیکیوں سے؟ مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، اور لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ عزیز دوستو، ماہ شعبان کے روزوں کے مطابق ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام بیض 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بسا اوقات سفر و ضیافت وغیرہ یا کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے،
اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تھے، تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے تھے۔ ان حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس کے مطابق یہ بیان کیا کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو، تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ طاقتور تھے اور روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے، اور امت میں سے بھی جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے تو وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں ممانعت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ماہ شعبان کے روزے صحیح روایات سے ثابت ہیں، جن کی تفسیر ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہے، لہٰذا شعبان کے کم از کم پہلے نصف حصے میں روزے لازماً رکھنے چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، اگرچہ یہ روزے نفلی ہیں، ان کے نہ رکھنے پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر روزے رکھیں گے تو آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کریں گے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات یعنی جہنم سے نجات دینے والی رات کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کی پیشی کی رات، رحمت خداوندی کی رات، عطائے رب ذوالجلال و اکرام کی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، قبولیت دعا کی رات، زندگی بخشنے والی رات، شفاعت کی رات، تعظیم کی رات اور قدر و منزلت والی رات قرار دیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات مسرت و شادمانی کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں عید کی رات کہلاتی ہیں، اور وہ 2 راتیں شب برات اور شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، شعبان کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا منظر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ پاک اپنی شان جل جلالہ کے ساتھ جلوہ افروز ہو کر مخلوق پر نظر رحمت ڈالتے ہیں، اور ان کی رحمت کی تجلیات ہر اس شخص پر پڑتی ہیں جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہو، شرک نے دل مسلم کو گدلا نہ کیا ہو، اور پھر اس مومن کا دل کینہ سے بھی پاک ہو، شراب کے ناپاک قطروں سے منہ اور جسم کو ناپاک نہ کیا ہو، والدین کی اطاعت و فرما برداری میں بھی پیش ہوں۔ تو اس ایمان والے شعبان کی 15ویں شب میں رحمت و برکت، بخشش و نجات، قدر و منزلت اور دین و دنیا میں عافیت سے نوازے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس رات خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برستی ہیں، گناہگاروں کو توبہ استغفار کے ذریعے
رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے۔ عبادت گزار شب زندہ دار کو ریاضت و مجاہدت کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ماہ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، اور یہاں برات کے معنی رستگاری اور چھٹکارا کے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں 2 قسم کی بارات ہوتی ہے۔ ایک بارات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دوسری بارات خدا کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ احادیث شریف میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، جن میں سے چند حدیثیں ہم آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کی مغفرت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع یعنی مدینہ طیبہ کے قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی ندا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو، اور اس کے دن یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے آزار لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی بھی ہے۔ بعض روایات میں اشعار، ساحر، کاہن اور طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے۔ گویا ان تمام احادیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں جو مبتلا ہو۔ نمبر 2، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔
نمبر 4 زانی اور زنا کرنے والا۔ نمبر 5 رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 6 پہ ہے ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا۔ نمبر 7 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 8 ہے شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا۔ نمبر 9 اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل۔ نمبر 10 جبراً ٹیکس وصول کرنے والا۔ 11 نمبر پہ ہے جادوگر۔ اور 12 نمبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ نمبر 13 ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا۔ نمبر 14 ہے طبلہ اور باجا بجانے والا۔ عزیز دوستو، ان تمام لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے اور اس کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، لازماً قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات اور عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ عزیز دوستو، شب برات کی عبادت کے سلسلے میں چند باتیں پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہٰذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس رات میں اسی طرح شب قدر میں بھی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، نفل نماز، صلاۃ و تسبیح وغیرہ کریں، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کریں۔ اتنا بیدار رہنا ٹھیک نہیں کہ آدمی بیمار ہی ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورے سال فرض نماز کا اہتمام کیا جائے، یہ نہیں کہ صرف شب برات میں نفلی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھا جائے، یہ تو ایک باطل خیال ہے۔ یوں تو اللہ پاک مختار کل اور قادر مطلق ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات تو بالکل ہی بے اصل ہے، اور شب برات میں فضول گپ شپ، شب بیداری کرنا، گلیوں چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بالکل بے سود ہے، بلکہ آپ اپنی نیکی بھی برباد کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، آج اگر شعبان المعظم میں تیاری نہیں کی تو رمضان المبارک بھی ویسا ہی گزر جائے گا جیسا کہ پچھلے سال گزر گیا۔ سوچئے کہ شاید یہ آپ کی زندگی کا آخری شعبان ہو، شاید اگلا رمضان المبارک آپ کو نصیب نہ ہو۔ سوچئے تو صحیح کہ کتنے ہی لوگ پچھلے رمضان، پچھلے شعبان ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے، وہ قبروں میں ہے، اور کیا ہم بھی خالی ہاتھ جانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر یہ آخری ہو تو کیا ہم اس کو اسی طرح ہی گزار دیں گے، یا پھر آج سے اپنی زندگی اور اپنی دنیا کو بدلیں گے؟ عزیز دوستو،
ویڈیو کے اختتام پر ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ اے اللہ پاک ہمیں شبان المعظم کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما، ہمیں رمضان المبارک تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے اور ہمیں رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔